منی لال بنیا وہابی ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک گاؤں تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اور اس گاؤں میں بنیے کا ایک خاندان تھا، اور اس گاؤں میں ایک ہی دکان تھی۔ سارے گاؤں کے لوگ اسی بنیے سے سامان وغیرہ لیتے تھے دکان کا، اور پیسہ نقد نہیں دیتے تھے۔ سال میں جب غلہ پیدا ہوتا تھا تو آخر سال میں غلہ کی پیدائش سے جو اناج نکلتا تھا تو اناج سال میں ایک بار جا کر بنیوں کو دے دیتے تھے اور حساب کتاب پورا کر دیتے تھے۔ تو اس گاؤں میں ایک امام صاحب تھے، تو امام صاحب کو بھی تنخواہ پیسے کی شکل میں نہیں ملتی تھی، وہی اناج امام صاحب کو بھی سال میں ایک مرتبہ ملتا تھا۔ تو امام صاحب بھی اسی بنیے سے سامان وغیرہ لاتے تھے، لیکن ایک سال ایسا ہو گیا کہ امام صاحب پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، تو وہ بنیے کے اوپر قرضہ زیادہ ہو گیا، قرضہ ادا نہ کر سکے امام صاحب۔ تو جب سامان لینے کے لیے امام صاحب گئے تو بنیے نے سختی کیا قرضہ مانگنے میں کہ میرا پیسہ دو اور میرا قرضہ چکاؤ، میں سامان نہیں دوں گا۔ تو بنیے نے سامان بند کر دیا امام صاحب کو دینا۔ اب امام صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے بنیے سے چھٹکارا پایا جائے۔ سوچتے سوچتے سمجھ میں آ گیا ان کے کہ کیا کرنا ہے۔ تو امام صاحب بڑی مسجد کے امام بھی تھے، یعنی وہ جامع مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، اس میں جمعہ ہوتا تھا، تقریر کرتے تھے۔ تو اب کی جو جمعہ آیا تو تقریر کرتے کرتے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب، اے مسلمانوں، اے گاؤں والوں، اے محلے والوں، تم کو پتہ ہے کچھ بھی کہ ہمارے گاؤں میں کیا سازشیں چل رہی ہیں، کیا کیا چل رہا ہے؟ وہابیت کا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ منی لال بنیا وہابی ہو گیا ہے، آج سے اس کی دکان پر سے کوئی سودا سامان نہیں لے گا۔ جب سارے مسلمانوں نے سنا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ منی لال بنیا وہابی ہو گیا ہے، تو سارے مسلمان اس دکاندار سے سامان لینا بند کر دیا، کوئی بھی مسلمان نہیں جاتا تھا۔ تو بنیا سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اچانک سب لوگ میری دکان سے سامان لینا بند کر دیا۔ تو اس بنیے کا ایک سچا دوست مسلمان تھا، 12 بجے رات کے اس مسلمان کے گھر گیا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ کوئی میری دکان پر سامان لینے نہیں آتا ہے؟ تو اس دوست نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ تو وہابی ہو گیا ہے، اس لیے لوگ تیری دکان سے سامان لینے نہیں آتے ہیں۔ کہا اچھا۔ بنیا سمجھ گیا کہ امام صاحب قرضہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے یہ سب کیا ہے۔ تو دوسرے دن رات کو سارا راشن، گھی اور اناج، چاول، گیہوں، دال، جو تھا سب ایک بوریے میں بھر کر 12 بجے رات کے امام صاحب کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو امام صاحب پہلے ہی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو بنیا ہی ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے، اب پھنسا ہے، اب مرغا پھنسا ہے، اب اسے کاٹا جائے۔ کہا کون؟ کہا بنیا، دروازہ کھولو۔ کہا امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سختی سے آپ سے معاملہ کیا، اب میں آپ کو راشن پانی سب فری میں دوں گا، آپ سارے مسلمانوں سے کہہ دینا کہ اب وہابیت سے میں پھر گیا ہوں، میرا وہابیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کو فری میں دوں گا، آپ ناراض نہ ہوں۔ بنیے نے سوچا کہ ہم دوسروں سے اتنی رقم وصول کر لیں گے ورنہ تو میرے کھانے پینے کے وعدے ہو جائیں گے۔
کہا اچھا جاؤ۔ دوسرے دن جب جمعہ آیا تو امام صاحب نے فرمایا میرے بھائی اور دوستو، میں نے آج رات بہت رو رو کر دعائیں کی اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اسے منی لال کو اہل سنت والجماعت والا بنا دیا اور اس نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے۔ تو آپ مسلمانوں پہلے جیسے لیتے تھے اس سے سامان ویسے پھر لو۔ تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، مولویانہ لباس میں آج دنیا داروں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے قوم کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 40ویں کے نام پر رقم، فاتحہ خوانی کے نام پر رقم، سجدہ کروانے کے نام پر رقم وصولی، سجدہ کروانے کے نام پر وصولی، چادر چڑھانے کے نام پر وصولی۔ اللہ تعالیٰ ایسے دنیا داروں، مکاروں، مولویوں سے حفاظت فرمائے۔